बात ये आई कि जाहिर सी बात है कि पहले यहाँ पर जो लोग थे वो वही लोग थे जो अल्लाह की शनाख्त नहीं रखते थे, कलमे तैयबा की पहचान नहीं रखते थे, हक क्या है कुछ नहीं जानते थे। इस वक्त इस तरक्की के दौर में जो गैरों में निचले तबके के लोग हैं, जो माली एतबार से हो या नस्बी एतबार से हो, जिनको नीचा समझा जाता है, तो उस कौम के जो बड़े लोग हैं, रऊसा हैं, पैसे वाले हैं, या जो नस्ब में अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो इस वक्त में उनको कितना नीचा दिखा रहे हैं कि वो घोड़े पर नहीं बैठ सकते हैं, वो उनके माबद में खाने में वो नहीं जा सकते हैं। इस तरक्की के दौर में जबकि बाद लोग उनमें बड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि सबको मिला दे, सबको मिला ताकि हमारी ताकत बन जाए। इस वक्त जब यह हाल है तो उस वक्त में क्या हाल रहा होगा जब हैदर ख्वाजा पार हमको हिंदुस्तान में तशरीफ लाए होंगे। ये ख्वाजा पार ने क्या किया, उन्हीं लोगों के दरमियान में जाकर वही जो सबसे निचले गिरे समझे जाते थे, उन्हीं दरमियान बैठ करके खाना पीना है, उन्हीं दरमियान बैठ करके गुफ्तगू करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन चेहरा मुखड़ा लिबास और तरीका इतना था जो देखे देखता रह जाए। अब जितने लोग थे, पता चला कि एक गांव है, एक मोहल्ला है, आप पहुँचे वहाँ पर सबको आपने बैठाया, कोई समझाया और साथ में बैठ करके जो अपना था खाया। अब उन लोग के समय बात आई कि बताइए कि इतने बड़े पहुँचे हुए ये हम लोग के साथ बैठ रहे हैं, हम लोग साथ खा रहे हैं, हम लोग साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लोग साथ वक्त गुजार रहे हैं, यकीनन इनका जो पैगाम है वो हक है, पैगाम वो सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने इस पर जब गौर किया कि खैर दौलत और रिज़्क़ तो परवरदिगार में आता है, तो उम्मी तौर से ये देखने में आता है कि मुसलमान थोड़ा सा पस्त देखे जाते हैं। गांव मोहल्ले में, गांव इलाका जो होता है उससे मुसलमान की माली हालत थोड़ी कम दिखाई देती है। तो इस पर भी गौर किया तो यही मालूम हुआ कि वो जितने दबे कुचले लोग थे, और मेरे आका ने शायद फरमाया कि इस्लाम गरीबों से फैला है और फिर गरीब वही में जाकर सिमट जाएगा। जिस तरीके से सांप अपने सुराख से निकलता है और फिर उसी में जाकर दोबारा अपने सुराख में हो जाता है, इसी तरीके से इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीब वही में जाकर के फिर सिमट जाएगा। तो मोहतरम हज़रात, तो अब ये जाकर जब उनके दरमियान जा करके जब बातें रखते थे तो उनके जहन बात आती थी, हमको कोई नहीं पूछने वाला है, हम खा लें पी लें तो हमको दूर भगा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, सजा दी जाए। और देखिए ये कितने पहुंची हुई हस्ती है इनकी, और ये हमारे दरमियान में आकर के बैठ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और बेहतरीन बातें बता रहे हैं। तो ये बात रोज़ में आई और फिर वो कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हुए और पता चला कि गरीब नुमाइर रहमतुल्लाह ताला दुनिया तशरीफ ले गया। तो तकरीबन 95% उम्र शरीफ हुई और उतने में यहाँ पर तो पुलिस ने गुजारे नहीं। यहाँ तो जब तशरीफ लाए थे तो इतना वक्त भी नहीं मिला था, लेकिन जो भी वक्त मिला ऐसा पैगाम आपने दिया, अखलाक के जरिए दिया था, हुस्न अखलाक पेश किया था, मोहब्बत करके, बड़ों को उनके हिसाब से इज्जत करके, छोटों को प्यार शफ़क़त नज़र से, यानी प्यारे आका का जो भी फरमान था सुन्नत के मुताबिक इस तरीके से उन्होंने पेश किया। तो लोग कलमा पढ़े तो इस तरीके से पढ़ते गए कि 90 लाख लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो मोहतरम। और भी फिर उनके जो खलफा थे, फिर उनके खलफा के जो खलफा थे वो जहाँ गए प्यारे आका के उसी सुन्नत को आम ताम करते गए और पता ये चला कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं। ये किसका ये सदका है, ये किसका किसकी मोहब्बतें हैं? ये प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बरकतें थीं और जो उन पर ईमान लाने वाले, जानेसारी करने वाले हैं, वो कौल के जरिया, अमल के जरिया, सुन्नतों के फरमुदात को आम करने के जरिया, तो उन्हीं बुजुर्गों का सदका है। अब कोई मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह ताला बन करके आया तो कोई और किसी बुजुर्ग के शख्स हैसियत से आया, यानी जो जहाँ रहा, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ थी वो अखलाक की दौलत थी कि बड़े से कैसे गुफ्तगू करनी है, छोटे से कैसे गुफ्तगू करनी है, और चाहे दौलत हो चाहे ना हो उसको कैसे पैगाम देना है। ये सब चीज़ें थी जो रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। देखिए एक बड़े आलिम ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, एक काम ऐसा करो कि जबान से कहने की जरूरत ही ना पड़े कि ये कीजिए वो कि रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है। कोशिश ये कीजिए कि आपका तौर तरीका देख ही कर लोग समझ जाए कि इस्लाम की खूबी है।
اور جب یہ ایسے ہیں تو ان کے جو پیغمبر اور رسول جو ہوں گے وہ کتنے اچھے، کتنے بہتر، کتنے اعلیٰ، کتنے انصب رہے ہوں گے. تو ہم کو کوشش یہی کرنی چاہیے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ کثر نفسی، عاجزی. دیکھیے جب تک عاجزی رہے گی تبھی تک ہم کسی کے ساتھ محبت سے بات کر سکتے ہیں. جب کبر آ جائے گا، ہم بڑے ہم بڑے ہم بڑے، تو اخلاق نہ کوئی چیز ہی نہیں رہ جائے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سامنے والے کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھو، سامنے والے کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھو. اگر تمہاری عمر زیادہ ہے، سامنے والا عمر کم ہے، تو یہ سوچو کہ میں زیادہ عمر کا ہو گیا ہوں تو گناہ زیادہ کیا ہوں، اور سامنے والا کا عمر ہے تو اس کے گناہ کم ہوں گے تو یہ ہم سے بہتر ہے. اور اگر یہ ہو کہ تمہاری عمر کم ہے، سامنے والی کی عمر زیادہ ہے، تو یہ سمجھو کہ ہماری عمر کم ہے تو نیکی کم کیا ہوں، اور یہ سامنے والی کی عمر زیادہ ہے تو ہم سے زیادہ نیکی کی ہیں، اس لیے ہم سے بڑے ہیں. دولت مند ہو تو یہ سمجھو کہ دولت ہمارے پاس میں ہے تو ہم نے زیادہ فضول خرچی کی ہوگی، اور سامنے والا غریب ہے تو کم فضول خرچی کیا ہوگی، اس لیے ہم سے بہتر ہے. اور غریب اگر ہو تو یہ سوچو ہم غریب میں پیسہ کم ہے تو نیکی میں پیسہ ہم کم خرچ کیے ہوں گے، اور سامنے والا امیر ہے کہ زیادہ پیسہ خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، ہم سے بہتر ہے. اس طریقے سے ہم نے فرمایا کہ ہر حال میں سامنے والا اگر مومن ہے تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. جب یہ تمہاری دل بات ہے ہم تو بڑے عبادتگزار، ہم تو بڑے اللہ والے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. کبر آیا، ہزاروں سجدے فوراً ہی ختم کر دیے جائیں گے. شیطان سے بڑھ کر کس نے عبادت کی ہے، لیکن پتا کبر کی بنا پر ساری ختم کر دی گئی. میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے ضروری ہے ہم جہاں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، ان میں سب سے ضروری ہے ہم اخلاق کو عام و تام کریں. ہمارا مومن بھائی ہو تو اسے بڑا ہو تو محبت کے ساتھ میں اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اگر چھوٹا ہو تو پیار شفقت کے طریقے پر، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بڑا ہے تو پھر ہم اس کو اسی کے حساب سے عزت دیتے ہوئے اسے گفتگو کریں. اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے. اور یہ طریقہ آج بھی جو یورپی کنٹری یا افریقی علاقوں میں جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی، تو اسلام کی اخلاقی کو دیکھ کر، پیارے آقا کے اخلاقی کو دیکھ کر کے اور آقا کریم کی سنتوں کو دیکھ کر کے، تو پیارے آقا نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے آپ رحمت العالمین بن کر کے آئے تھے. سب کے لیے آپ کا حکم موجود ہے، چاہے ہماری ماں بہنیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں. بھائی کو بھائی سے اگر مسلمان بنتا ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارے یہ سگے بھائی ہیں اور ہمارا دور کا بھائی ہے. نہیں، اسلام میں خونی رشتے سے زیادہ ایمانی رشتے کو ترجیح دی گئی ہے. اسلام میں خونی رشتے سے زیادہ ایمانی رشتے کو ترجیح دی گئی ہے. گھر کا رہنے والا ابو جہل ہے، گھر کا ابو لہب ہے، محلے کا عتبہ شیبہ ہے، پتہ چلا کہ آقا کریم سے محبت نہیں کی تو جہنمی ہو گئے. یا ابو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی ہیں تو سلمان فارسی ہیں. یہ کہاں کرانے والے، پتہ چلا کہ کوئی مزدور ہے تو کوئی غلام ہے تو کوئی کہاں کہاں بکا، کہاں کہاں خریدا گیا، کیسے کیسی مصیبتیں وہ جھیلا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو سب سے بڑا ہو گیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا. پتہ چلا میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی ماں بہنوں کو بھی بتائیں کہ ہماری ماں بہنیں بھی آپس میں اگر کوئی معاملہ ہو، کسی سے پہلی بات یہ کہ دشمنی ہونی ہی نہیں چاہیے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی سے آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے، غلطی ہو جائے اس کی مطلب نہیں ہے، اگر اپنے کو حقیر سمجھ کر کے، اپنے کو کمزور سمجھ کر کے سامنے والے کو، ایک بہن دوسرے بہن سے ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ہو، جا کہ السلام علیکم برکاتہ، چلیے ہم سے غلطی ہو گئی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو پہلے والے کو نیکی بہت زیادہ ملے گی اور سامنے والے کو نیکی کم ملے گی. بلکہ پہلے والے کے لیے دوسرے والے سے پہلے جنت کی خوشخبری ہے. اس لیے دیکھیے نفس ایسی چیز ہے جلدی یہ ٹوٹتا نہیں ہے، بڑا متکبر گھمنڈی ہے. چاہے ہم ہو، آپ ہو، چاہے ہماری ماں بہنیں ہو، تو جلدی آدمی اپنے سب جھکانا نہیں چاہتا، اپنے کو چھوٹا بننا نہیں چاہتا ہے. بلکہ میں کسی پڑھا تھے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں اختلاف ہو جائے
تو اس میں جو سب سے پہلے یہ سمجھ کر کے کہ ہم ہی جو ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھ کر کے کمتر سمجھ کر کے اپنے بھائی چل کر کے ملاقات کر رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھو کہ اس میں ہماری عزت کم ہو جائے گی لیکن پھر بھی اپنے بھائی سے ملیں گے، تو جتنی عزت تمہاری کم ہو رہی ہے اتنا میدان معاشر مجھ سے لے لینا، اتنا میدان معاشر میں مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کو تو میدان معاشر کی ضرورت ہے۔ دنیا جیسے تیسے گزرے، ارے چاہے بادشاہ ہو، چاہے سونے کرسی پہننے والا ہو، چاہے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے سونے والا ہو، چاہے موٹا لحاف اور کمبل اوڑھ کر کے ٹھنڈک میں زندگی گزارنے والا ہو، بلور میں رہ کر کے، چاہے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ہو، یہ دنیا تو آنی فانی ہے، فان، اس کو فنا ہو جانا ہے۔ چاہے 10 20 25 50 برس 100 برس تو بہت لمبی زندگی ہو گئی، لیکن اصل میں تو ہمارے مومنوں کے لیے تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اور ہر مومن ہی چاہتا ہے پروردگار دنیا میں بھی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار اپنے فضل سے دنیا میں بھی بہتر سے عطا فرما دے کہ آخر زندگی پروردگار ہم پیارے آقا صدقے میں ہر حال میں تیرے کرم سے بہتر ہو جائے۔ ہم تو اسی کے متمنی ہیں، اسی کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے محفل پرنور کو قبول فرمائے اور ہمیں حسن اخلاق کا مکمل طریقے سے ایک کامل بندہ بنا دے اللہ تعالیٰ کہ ہم حسن اخلاق کی صفت سے مکمل طریقے سے متصف ہو جائیں۔ یہی خواجہ پاک سلطان ہند کا بھی یہی پیغام ہے، اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے۔ اسی لیے اللہ نے اخلاق کی تعریف فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں۔ ایک بدبخت نے کہا تھا کہ یا محمد انت مجنون، استغفر اللہ، کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ پیارے آقا تکلیف میرے آقا نے میرے پروردگار فرمایا کہ حبیب آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اپنے رب کی عطا سے آپ بالکل بہتر ہیں، آپ کو عظیم اخلاق والے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا رب آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ دنیا اچھا کہے، دنیا بہتر کہے نہ کہے، ہمارا پروردگار اگر بہتر کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، ہمارے آقا اگر ہم کو پسند فرما لیں، ہمارے جو اولیاء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ اگر اپنے چادر رحمت میں اگر ہم کو سمیٹ لیتے ہیں، شمار فرما لیتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کے صدقے میں ہمیں کامل مومن بندہ بن کر کے زندگانی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔